ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایلی نام کا ایک ہاتھی کا بچہ رہتا تھا۔ ایلی بہت ضدی تھا۔ اس نے کبھی اپنی ماں اپنے گھر والوں کی بات نہیں سنی۔ ایک دن ایلی کی ماں نے اس سے کہا، ایلی دریا کے قریب مت جانا، پانی گہرا ہے اور تم ڈوب سکتے ہو، لیکن ایلی نے ایک نہ سنی۔ وہ دریا پر گیا اور پانی میں کھیلنے لگا۔ ایلی کھیلتے ہوئے پھسل کر دریا میں گر گیا۔ پانی بہت گہرا تھا اور ایلی تیر نہیں سکتا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کی ماں ایلی کے رونے کی آواز سن کر دریا پر بھاگی۔ اس نے ایلی کو پانی میں لڑتے ہوئے دیکھا اور اسے بچانے کے لیے جلدی سے چھلانگ لگا دی۔ ایلی کی ماں نے اسے پانی سے باہر نکالا اور ڈانٹ کر کہا، ایلی میں نے تم سے کہا تھا کہ دریا کے قریب مت جانا۔ تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ ایلی شرمندہ ہوا اور اپنی ماں سے معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ اس کے بعد ہمیشہ اس کی بات سنیں گے۔ لیکن ایلی کی ضد یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن اس نے ایک درخت پر مکھی کا چھتا دیکھا اور شہد چکھنا چاہا۔ اس کی ماں نے اسے خبردار کیا، ایلی شہد کے چھتے کو مت چھونا۔ شہد کی مکھیاں تمہیں ڈنک ماریں گی، لیکن ایلی نے پھر نہیں سنا۔ وہ درخت پر چڑھا اور شہد کی مکھیوں کو چھوا۔ شہد کی مکھیوں نے غصے میں آ کر ایلی کو ڈنک مارا۔ ایلی درد سے رویا اور مدد کے لیے اپنی ماں کے پاس بھاگا۔ اس نے اس کے زخموں پر کچھ دوا لگائی اور اسے دوبارہ ڈانٹا، ایلی تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ تمہیں دوسروں کی بات مانا اور سننا سیکھنا ہوگا۔ ایلی نے شرم محسوس کی اور اپنے طریقے بدلنے کا وعدہ کیا۔ اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی ماں اور دوسروں کو سننا شروع کر دیا۔ اس نے سیکھا کہ ضدی ہونا اور نہ سننا مصیبت اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تب سے ایلی ایک اچھا سلوک کرنے والا اور فرمانبردار ہاتھی بن گیا۔ اس نے اپنی ماں اور دوسروں کی بات سنی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ جنگل میں خوشی سے رہتا تھا۔ ایلی کو شرم محسوس ہوئی اور اس نے اپنے طریقے بدلنے کا وعدہ کیا۔ اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی ماں اور دوسروں کو سننا شروع کر دیا۔ اس نے سیکھا کہ ضدی ہونا اور نہ سننا مصیبت اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تب سے ایلی ایک اچھا سلوک کرنے والا اور فرمانبردار ہاتھی بن گیا۔ اس نے اپنی ماں اور دوسروں کی بات سنی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ جنگل میں خوشی سے رہتا تھا۔